جی میرا سوال یہ ہے کہ اسلام دھرم کیا سکھاتا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ جی ایک سوال میرا بھی ہے۔ قرآن مجید سنسار کے سچے مالک کی کتاب کیسے ہے ثابت کر کے بتائیں، آسان طریقے سے سمجھائیں۔ اچھا سوال کیا ہے کہ قرآن مجید سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے یا نہیں، دلیل دے کر سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ کیا ہے کیا اسلام دھرم جو ہے کیا سکھاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ جو سوال کیا ہے کہ قرآن مجید سنسار کے سچے مالک کی کتاب سچی ہے یا نہیں، یہ سوال کس بیس پہ کیا ہے؟ یہ سوال اس بیس پہ کیا ہے کہ شک ہے، اس قرآن کی آسمانی اور سچی کتاب ہونے پر شک ہے، جبھی تو یہ سوال کیا ہے آپ نے۔ اب آئیے اس شک کو دور کرتے ہیں، بات کو دھیان سے سمجھیں اور دھیان سے سنیں۔ تم لوگوں سے پہلے میں اس چیز کو سوچتا ہوں کہ میں سچائی پر کو پہچانوں، سچائی پر غور کروں اور سچائی پر چلوں، اور جو چیز غلط ہو اس کو چھوڑ دوں اور صحیح چیز کو مان لوں، کیونکہ مجھے تو اچھائی پہ چلنا ہے، اچھائی جہاں سے ملے اسے مان لیں۔ تو یہ جو سوال کیا ہے کیا قرآن مجید سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے، یہ شک کی بنا پر کیا گیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن کسی انسانی عقل کا بنایا ہوا ہو یا کسی شیطان نے بنا دیا ہو۔ شیطان انسان کے اندر ہوتا ہے تو وہ جو ہے جو شیطان اس کے من میں خیال ڈالتا ہے اسے وہ لکھ دیتا ہے۔ تو کیا یہ واقعی میں جو ہے جو سنسار کا مالک کی سنسار کو چلا رہا ہے، کائنات کو چلا رہا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کیا یہ واقعی میں اس کی کتاب ہے یا نہیں؟ یہاں شک ہے۔ اب کتاب پر بعد میں آئیں گے، پہلے سنسار کے مالک کی پہچان کریں، تھوڑی سی زیادہ نہیں، تھوڑی سی۔ دیکھو تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے دماغ کو دھوکے سے ہٹا کر، دنیا کے دھوکے سے ہٹا کر اس کائنات کی حقیقت پر غور کریں، سچائی کی نگاہ سے، شدھ بھاونا لے کر۔ بھئی یہ تو ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ یہ کائنات چل رہی ہے، دکھ رہا ہے کہ نہیں؟ دکھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ کائنات چلتے ہوئے صاف دکھائی دے رہی ہے۔ اب اس کائنات کو کوئی چلانے والا ہے کہ نہیں؟ اچھا وہ بھی ایک ہے، چلانے والا ایک ہے، انیک نہیں ہے۔ یہ ہم اپنی دوسری ویڈیو میں ہم ثابت کر چکے ہیں اس بات کو، اتنا سمے نہیں ہے جو ہم اور بات پیش کریں۔ تو یہ ثابت ہے، عقل بھی اس بات کو پاس کرتی ہے کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے۔ اب وہ اتنی پوتر اور پاک ہستی ہے، دیکھو دنیا میں اچھائی برائی بھی اسی نے بنائی ہے، ٹھیک ہے، برائی بھی اسی کی بنائی ہوئی ہے، اچھائی بھی اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ اب انسان کے اندر اسی حساب سے رچنا بنائی ہے، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، جیون کا سمے دے دیا ہے، دونوں راستے کھول دیے ہیں، اور امتحان لیا ہے، انسان کا ٹیسٹ لیا ہے۔ اصل جیون موت کے بعد ہے، وہاں پر فیصلہ ہوگا، اچھا کرم کرنے والے کو اچھا بدلہ ملے گا اور برے کرم کرنے والے کو برا بدلہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی پوتر اور پاک ہستی ہے کہ اس نے ہمیں اپنی مرضی سمجھائی ہے کہ ہمیں سے جیون کیسے جینا ہے۔ ماں کے پیٹ سے جب ہمیں باہر نکالا ہے تو اس نے اپنی رچنا کو رچ کے بھیجا ہے ہمارے اندر۔ جب بھی ہم اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے، سمجھے، اور پلس ہمارے من میں اچھائی کے خیالات بھی آتے ہیں کہ اچھا کام کرے گا تو سکون ملے گا، اور جب برا کام کرتے ہیں تو بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اس نے اشارہ سکھایا ہے ہمیں، یعنی اپنی مرضی بتائیے کہ میری مرضی یہ ہے کہ اچھائی پہ چل اور برائی سے بچ۔ اچھائی اس کی ہے، جبھی تو اس نے اپنی اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے۔ اب اس نے اپنی مرضی سمجھائی ہے کہ اگر برائی ایک کण کے برابر بھی ہو اس کو ناپسند کر، اس پہ نہ چل، اور اچھائی ایک کण کے برابر بھی ہو تو اس کو جو ہے پسند کر، اس پہ چل۔ یہ اس نے اپنی مرضی ہمیں سمجھائی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہے مالک، ہر چیز کا بنانے والا، اور باقی ہر چیز بنی ہوئی ہے۔ اب قرآن کی ایک آیت سنو اور غور کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ غور نہیں کرتے
اگر یہ اللہ کے علاوہ یعنی संसार کے سچے مالک کے علاوہ کسی اور کی وانی ہوتی، یعنی قرآن کے لیے کہا جا رہا ہے، پوتر قرآن مجید کے لیے کہا جا رہا ہے، اگر یہ کیا یہ غور نہیں کرتے، اگر یہ اللہ کے علاوہ یعنی संसार کے سچے مالک کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی، کسی اور کی وانی ہوتی، تو اس میں بہت ساری باتیں بے میل پاتے۔ بے میل کا کیا مطلب ہے؟ الٹی سیدھی باتیں پاتے، کوئی سیدھی کوئی الٹی، تو الٹی سیدھی باتیں پاتے اور ٹکراؤ پاتے اس میں۔ اب اس بات کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ संसार کا جو سچا مالک ہے وہ ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا، یعنی کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان پہلے آ چکے اور اب ہیں اور ابھی قیامت تک آئیں گے، ہر انسانی عقل خطا وار ہے، یعنی غلطیوں کا پتلا ہے، نہ چاہنے کے باوجود بھی غلطی کرتا ہے۔ اب جو انسانوں کی عقل کو پیدا کرنے والا مالک ہے اللہ تعالیٰ، جس نے انسان کے اندر جو رچنا رچی ہے وہ پوری ناپ تول کر رچی ہے، وہ عقلوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ خطا کر ہی نہیں سکتا ہے، وہ خطا سے پاک ہے، وہ بھولنے سے پاک ہے، جرم سے پاک ہے، زیادتی سے پاک ہے، غلطی کرنے سے پاک ہے، خطا سے پاک ہے۔ اس نے اس قرآن میں انسان کے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا کے دوارا پوری طرح برائی سے بچنے کا اور اچھائی پر چلنے کا قانون بتایا ہے۔ اس میں کوئی بات بے میل نہیں ہے، الٹی سیدھی باتیں نہیں ہیں۔ اگر اس کو انسان لکھتا، اس قرآن مجید کو اگر انسان لکھتا تو انسانی عقل، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کی عقل بگڑی ہوئی ہے، غلطیوں کا پتلا ہے، انسان ضرور غلطی کرتا، اور اللہ تعالیٰ انسان کی عقلوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ خطا سے پوتر ہے، پاک ہے، غلطی سے پاک ہے، بھولنے سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، زیادتی سے پاک ہے۔ اسی لیے وہ قرآن میں چیلنج کرتا ہے اور کہتا ہے کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے؟ اگر یہ ہماری طرف یعنی اللہ کا کلام ہمارا کلام نہ ہوتا تو اس میں بہت سی باتیں بے میل پاتے، الٹی سیدھی باتیں پاتے، جن میں ٹکراؤ ہوتا۔ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی انسان کا لکھی ہوئی کتاب ہوتی تو اس میں جو ہے ایک طرف یہ کہتی کہ سچ پہ چلو، اور ایک طرف یہ بھی کہتی کہ تھوڑا بہت جھوٹ پہ بھی چلو، تو اس حساب سے بہت ساری باتیں بے میل پاتے، الٹی سیدھی باتیں پاتے اس کتاب کے اندر۔ یہ کتاب संसार کے سچے مالک اللہ کی طرف سے ہے جس نے انسان کو بنایا ہے، اسی لیے یہ کتاب ہمیں پوری طرح برائی سے بچنے کا اور اچھائی پر چلنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ جس مالک نے ہمیں بنایا ہے اس مالک کی رچنا جو ہمارے اندر رچی ہوئی ہے، اس رچنا کے آدھار پر۔ اب وہ بات الگ ہے کہ بہت سے ہمارے ہندو بھائیوں کو، غیر مسلمان بھائیوں کو اسلام کے خلاف غلط فہمی ہو، وہ یہ سمجھتے ہوں کہ قرآن میں یہ آیت غلط ہے، تو ان کو اس چیز کا، اس قرآن کی بہت ساری آیتوں کا صحیح سے سمجھ نہیں ہے، اس کا صحیح سے گیان نہیں ہے۔ قرآن کے اندر ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہو اور انسان کو برائی پہ چلاتی ہو، بشرطے کہ ہمیں اسے سمجھنا پڑے گا۔ اب سمجھے گا تو وہ جو اپنے بنانے والے مالک کی کھوج کرے گا اور اس کا احسان مانے گا کہ اس نے مجھے جیون دیا، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کی قدر کرے گا، اللہ سے ڈرے گا تو اس کی کھوج کرے گا، سچے من سے کرے گا، سدھ بھاونا لے کر، تو اللہ پھر اسے اس قرآن کی ہر آیت کو سیدھی طریقے سے سمجھائے گا، سیدھی راہ سے سمجھائے گا، اور وہ سمجھ جائے گا، اللہ کی سچی راہ کو سمجھ جائے گا، اور جو ٹیڑھی نیت سے پڑھے گا اس قرآن کو، اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ کیونکہ جو انسان جیسی نیت اور ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ میں ویسا ہی فیصلہ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ انسان کا امتحان لے رہا ہے، جیون کا سمے دے دیا ہے اس نے۔ تو یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ آسمانی کتاب ہے اور संसार کے سچے مالک کی طرف سے ہے، کیونکہ اس میں کوئی بات بے میل نہیں ہے، الٹی سیدھی باتیں نہیں ہیں، پوری طرح جو ہے انسانی رچنا کے آدھار پر انسان کو برائی سے بچا کر اچھائی پہ چلاتی ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ آخری کتاب ہے اور لگ بھگ 1500 برس ہو چکے ہیں، اس کتاب میں آج تک کوئی ملاوٹ نہ ہوئی۔ عربی بھاشا میں ایک قرآن اٹھاؤ دنیا کے اس کونے پہ سے اور ایک اٹھاؤ اس کونے پہ سے، آپ اس میں ایک بندی کا بھی فرق نہیں پا سکتے۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟
کہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ یہ قرآن ہم نے آسمان پہ سے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اس کی سرکشا کریں گے، اس میں کوئی انسان ملاوٹ نہ کر سکے گا۔ تو یہ دلیل ہے کہ لگ بھگ 1500 برس ہو چکے ہیں، آج تک اس میں کسی نے ملاوٹ نہیں کی ہے۔ اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ دنیا کے اس کونے پہ سے اور اس کونے پہ سے 2 قرآن کو اٹھاؤ اور چیک کرو، اس میں آپ ایک بندی کا بھی فرق نہیں پا سکتے۔ یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے اس قرآن کے سچا ثابت ہونے کے لیے کہ یہ سنسار کے سچے مالک کی طرف سے ہے۔ اور بے شمار دلیل ہیں، آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ آپ سچائی کو سمجھ سکیں۔ تو بھی یاد رکھیں، دنیا میں جو ہے انسانوں کی جو عقل ہے وہ بگڑی ہوئی ہے۔ کیا نشانی ہے اس کی؟ انسان کبھی سیدھی بات کرے گا، کبھی الٹی بات کرے گا، کبھی نرم بولے گا، کبھی گرم بولے گا۔ آپ نے ابھی تک کوئی ایسا انسان دیکھا ہے جو صرف نرم ہی بولتا ہو اور زندگی میں کبھی گرم نہ بولا ہو، صرف سیدھا ہی بولتا ہو، الٹا نہ بولا ہو؟ آج تک کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں ملے گا آپ کو۔ صرف اللہ کی ذات ہے جو انسان کا بنانے والا ہے، کہ اللہ ہی جو ہے جانتا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ہم انسانوں سے زیادہ ہمارے بارے میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اسی لیے وہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا ہے، کسی اور کی کتاب ہوتی، تو اس میں بہت ساری باتیں بے میل پاتے، الٹی سیدھی باتیں پاتے، ٹکراؤ پاتے اس میں۔ واقعی میں اگر کسی انسان کا لکھا ہوا ہوتا تو واقعی میں ٹکراؤ پاتے، کیونکہ انسان کی عقل کبھی سیدھی چلتی ہے، کبھی الٹی چلتی ہے، کبھی نرم، کبھی گرم، کبھی الٹا بولتا ہے، کبھی سیدھا بولتا ہے۔ تو انسان الٹی سیدھی بات لکھتا ہے اس میں۔ انسان کے بنانے والے مالک کا کلام ہے یہ، اس لیے اس میں ساری ہی باتیں اچھی ہیں، اچھائی بچانے کی اور برائی سے بچانے کی۔ اب یہ بات الگ ہے کہ آپ کو اگر غلط فہمی ہے قرآن مجید کے بارے میں تو آپ کو سمجھنا پڑے گا، اس کا صحیح گیان کو سمجھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا، تب آپ کو سمجھ میں آئی کہ ہاں یہ چیز غلط نہیں ہے، صحیح ہے، میں غلط سمجھ رہا تھا اس کو دھوکے میں۔ اب آئیے اگلی دلیل پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ البقرہ میں آیت نمبر 23 میں سنسار کا سچا مالک فرماتا ہے، کہتا ہے، اور اگر تمہیں اس بات میں شک ہے، سندے ہے، دوبارہ سنیں، ذرا دھیان لگا کے سنیں اس بات کو، اور اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے اتاری ہے، یہ ہماری ہے یا نہیں؟ اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ یہ کتاب سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے یا نہیں، تو اس جیسی ایک ہی سورہ بنا لاؤ، اس جیسی ایک ہی سورہ بنا لاؤ، اپنے مت کے سارے ہی لوگوں کو بلا لو، جو بھی تمہارے لوگ ہوں، تمہارے پکش والے ہوں، ان سب کو اکٹھا کر لو، ان کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو سہایتا لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا بڑا چیلنج ہے، یہ کتنا بڑا چیلنج ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک ایک پاک ہستی ہے، پوتر ہستی ہے، ہر عیب سے، ہر برائی سے، ہر چیز سے وہ پوتر ہے، اور یہ اس کا پوتر کلام ہے، پوتر وانی ہے۔ تو تم اس کے پیدا کیے ہوئے انسان ہو، ہاں تمہاری عقلوں کو اس نے پیدا کیا ہے، تو تم ایسا سورہ، ایسا کلام، ایسا منتر نہیں بنا سکتے، کیونکہ تم اس کے پیدا کیے ہوئے انسان ہو۔ اتنا برائی سے پوتر ایسا سورہ تم نہیں بنا سکتے، اور اگر تم بنانے کی کوشش کرو گے تو اس میں برائی کی ملاوٹ ضرور ہوگی۔ تو وہ تمہارا بنانے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ تم اس طرح کا سورہ نہیں بنا سکتے جو پوری طرح برائی سے شدھ ہو، اسی لیے وہ چیلنج کر رہا ہے، کیونکہ وہ تمہارا بنانے والا ہے، تم اس کی مخلوق ہو، وہ تمہارا پیدا کرنے والا ہے، تم اس کے پیدا کیے ہوئے ہو۔ پیدا کی ہوئی چیز پیدا کرنے والے کے سامنے ہر پرکار سے بے بس اور محتاج ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے۔ پیدا کی ہوئی چیز پیدا کرنے والے کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتی ہے، یاد رکھنا۔ اب دیکھیے دوبارہ اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں، دوبارہ غور کریں اس پہ۔ اور اگر تمہیں اس بات میں سندے ہے، شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے آسمان سے، یہ ہماری ہے یا نہیں، یعنی کہ سنسار کے سچے مالک کی ہے یا نہیں، تو اس جیسی ایک ہی سورہ بنا لاؤ،
अपने मत के सारे ही लोगों को बुला लो। अब देखिए मालिक है बनाने वाला, जब भी तो चैलेंज कर रहा है इस बात का कि सारे लोगों को इकट्ठा कर लो, क्योंकि सबको वही पैदा करने वाला है। एक अल्लाह को छोड़कर, यानी एक मुझे छोड़कर, बाकी जिस जिसकी चाहो सहायता ले लो, है ना। अगर तुम सच्चे हो तो यह काम करके दिखाओ। अब चूंकि दुनिया इम्तिहान का जहान है, वो टेस्ट ले रहा है, तो अब अगर यहाँ पर इंसान चाहे तो चिटिंगबाजी कर सकता है, धोखाधड़ी कर सकता है। कैसे कि आसमानी किताब तो और भी पहले आ चुकी हैं। अब उन आसमानी किताबों में कुछ बातें सच्ची लिखी हुई हैं अल्लाह के बारे में, लेकिन वो हैं आसमान की बातें, उसमें इंसानों ने मिलावट कर दी है। तो कुछ शुद्ध बातें आसमान की मौजूद हैं, जैसे कि हम देखते हैं वेदों में कहा गया है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा उस भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई अक्स नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। अब कुरान में कहा गया है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि अल्लाह के जैसा पूरे संसार में कोई है ही नहीं, अल्लाह सबसे अलग और निराला है। क्या मतलब हुआ इसका? इधर ये मंत्र कह रहा है कि उस मालिक का कोई रूप आकार नहीं है, संसार में हर चीज़ रूप आकार वाली है। और इसी बात को जो है कुरान कह रहा है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि अल्लाह के जैसा पूरे संसार में कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ हर चीज़ आकार वाली है और अल्लाह निराकार है, इसीलिए इस कायनात में उस जैसा कोई नहीं है। तो बात तो लगभग एक सी हो गई है कि नहीं? और एक सी भी ना हुई अगर देखा जाए तो कंप्लीट जो बात है वो कुरान की है, वो बात आधी अधूरी है। समझ में आ रही है बात? तो कंप्लीट क्या है? कुल अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, संसार का मालिक एक है और वो अपने सहारे से कायम है, बाकी हर चीज़ उसके सहारे से कायम है, वो यकता है, अकेला। अल्लाहु समद, सारा जहान उसके सामने बेबस है, मोहताज है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। लम यलिद वलम युलद, न अल्लाह ने अपने पेट से किसी को जना है जैसे माँ जनती है बच्चे को, और न वो किसी और के पेट से जना गया है, न उसकी शुरुआत है न उसका अंत है, न उसके माँ बाप है न वो किसी का बाप है। ये सूरा अल्लाह की पहचान बढ़िया तरीके से कराती हुई आ रही है। वो एक है, सब उसके सामने बेबस हैं, और उसकी ना शुरुआत है ना अंत है, वो जना नहीं गया किसी से, ना उसके माँ बाप है ना वो किसी का बाप है। अब दुनिया में जितने खुदाओं की लोग पूजा कर रहे हैं, आकार वालियों की, ये सूरत इन सारे खुदाओं को गलत साबित कर रही है, और है ही गलत, और सच्चे खुदा की पहचान बता रही है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, लास्ट में क्या कहा कि लोगों संसार की चीज़ों की पूजा मत करो, ये सब उसकी बनाई हुई चीज़ें हैं, ये सब उसके सामने बेबस हैं, बनी हुई चीज़ बनाने वाले के सामने बेबस होती है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह के जैसा, संसार के सच्चे मालिक के जैसा पूरी कायनात में कोई है ही नहीं, अल्लाह सबसे अलग और निराला है। अगर तुम अल्लाह की बराबरी दुनिया में किसी भी चीज़ से करोगे तो वो खुदा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि खुदा सबसे अलग और निराला है। अब ये जो कहा गया है वेद में ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा उस भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई अक्स नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, उसका कोई आकार नहीं, वो निराकार है। देखिए इंसानी अकल यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती है, याद रखें। हाँ, ये आसमान से आई हुई खबर है, और जितने भी जो हैं बड़े बड़े धर्म हैं, कुरान कह रहा है वली कुल्ली कौमिन हाथ, हमने हर कौम में जो है समझाने वाला भेजा है, और उन पर जो है किताब अवतरित की है, सही से और किताब उतारी हैं, उनमें मिलावट हो चुकी है। आसमानी कुछ बातें सच्ची मौजूद हैं और बाकी मिलावट हो चुकी है। अब कोई इंसान इस कुरान के इस चैलेंज को जो है लेके आए और अपनी तरफ से ना बनाए, और आसमानी खबर कोई लेके आ जाए किसी और किताब में से, किसी और ग्रंथ में से, और कहने लगे कि भाई लो यरी में हम पेश कर रहे हैं ना तस्य प्रतिमा अस्ति हैं। अब हम उससे कहेंगे भाई ये तेरी बनाई हुई बात नहीं है, ये सूरत तेरा बनाया हुआ नहीं है, ये तो पिछली किताबों में आसमान से आई हुई खबर है, तो वो लेके आ गया। अब वो बहस करने लगे हमसे, और वो अपनी गलती पर अड़ जाए वो, तो वो यहाँ तो हमारा बेवकूफ़ बना सकता है, वो ताकत हासिल करके और वो हमसे जिद्दोजहद करके हमारे ऊपर हावी हो सकता है, लेकिन संसार के सच्चे मालिक से चिटिंगबाजी नहीं कर सकता है। उसको पता है कि तुम कितने झूठे और कितने सच्चे हो। इसीलिए इस सूरा में लास्ट में उसने कहा है अगर तुम सच्चे हो तो यह काम करके दिखाओ। पहले कहा कि, बाद में क्या कहा, ये इसको पूरा करती क्या कहा, अगर तुम सच्चे हो तो यह काम करके दिखाओ। फ्रॉडबाजी से नहीं, सच्चे अगर हो, अल्लाह के यहाँ चलेगी नहीं फ्रॉडबाजी, याद रखें, उसके सामने कोई दम नहीं मार सकता। अब आइए दोबारा पढ़ते हैं, इस पर फिर गौर करें,
اور اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس جیسی ایک ہی سورہ بنا لاؤ، اپنے مت کے سارے ہی لوگوں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر، باقی جس کی یعنی اس اللہ کو چھوڑ کر جو سنسار کا سچا مالک ہے، جو اس کتاب کو اتار رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مالک ہے ہی نہیں اس کائنات کا۔ کبھی تمہیں بھرم ہو کہ کوئی اور کتاب سچی ہوگی، یہ قرآن سچی کتاب نہیں ہے، یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، چلو ٹھیک ہے مانتے ہیں مالک تو سب کا ایک ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور سچی کتاب ہو اس کی، یہ نہ ہو قرآن۔ تو اس کی بھی دلیل دی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، سنسار کا مالک بول رہا ہے خود کہ یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس جیسی ایک ہی سورہ بنا لاؤ، اپنے مت کے، اپنے گروہ کے سارے ہی لوگوں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر جو سچا مالک ہے سنسار کا، ایک اللہ کو چھوڑ کر، باقی جس کی چاہو سہایتا لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، سچائی کے ساتھ، فراڈ بازی کے ساتھ نہیں، چیٹنگ بازی کے ساتھ نہیں، مرنے کے بعد تمہیں اس کی طرف لوٹنا ہے، اور تم وہاں اللہ سے جو ہے دھوکہ دھڑی کر نہیں سکتے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ اب دیکھیے اگلا چیلنج سنیے اللہ کا، سنسار کے سچے مالک کا اگلا چیلنج سنیں، اس کے بعد پھر کیا کہا ہے آیت نمبر 24 میں، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، بات پہ غور کریں، اگر تم نے ایسا نہ کیا، اب یہ الفاظ الگ ہے اور اگلا الفاظ سنیے پھر کیا ہے، اور نشچت ہی کبھی نہیں کر سکتے تم ایسا۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے انسانی عقل کو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، یہ بھی چیلنج جو ہے بنانے والا مالک ہی کر سکتا ہے، اور نشچے ہی کبھی نہیں کر سکتے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو ہم نے جٹائی ہے سچائی کا انکار کرنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 25 میں سنیں پھر آگے کیا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اور اے پیغمبر جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں، یقین لے آئیں، اور اس کے انوسار اپنے کرم ٹھیک کر لیں، اپنے برے کرموں کو اچھے کرموں سے بدل لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں کے پھل روپ میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے، ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ پتنیاں ہوں گی اور وہ وہاں سدیو ہمیشہ ہی رہیں گے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کائنات کا بنانے والا، سنسار کا سچا مالک کس طرح سے جو ہے اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے اور دھمکی دے رہا ہے کہ فراڈ بازی سے بچو، سچائی پہ آ جاؤ، صاف نیت لے کر کے۔ پہلے تو قرآن پہ شک کا نام لیا، اگر تمہیں شک ہے تو اس جیسی ایک سورہ بنا لاؤ، اس کو پتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، بنا نہیں سکتے ہیں کیونکہ ان کی بگڑی ہوئی عقل ہے، میں عقلوں کا پیدا کرنے والا ہوں۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ انسان گندگی سے پیدا ہوا ہے، تو برائی کی گندگی سے بھی یہ بچ نہیں سکتا، اس کے پاس ایک ہی علاج ہے کہ اللہ سے معافی مانگے تو وہ پوتر کر سکتا ہے۔ جیسے انسان برائی کو ناپسند کرتا ہے ایشوری رچنا میں، ایسے ہی گندگی کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ اب دیکھو لیٹرنگ ہے، گندگی ہے، کوئی پسند کرتا ہے اس کو؟ نہیں کرتا۔ تو نطفہ مینس ویریا، جس سے انسان پیدا ہوا ہے گندے پانی کے قطرے سے، وہ بھی ایک گندگی ہے۔ تو جب انسان پیدا ہی گندگی سے ہوا ہے، گندگی میں لپٹا ہوا ہے، تو وہ برائی کی گندگی سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اس کے پاس ایک ہی علاج ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے، تب اللہ تعالیٰ دل سے، سچے من سے، صاف نیت سے اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے، اس کی آتما کو برائی گندگی سے پاک کر دے گا، اس کے شریر کو بھی، آتما کو بھی پاک کر دے گا، پوتر کر دے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم برائی کی گندگی کو، جتنے بھی برے راستے پہ چلنے والے ہیں، برائی کو گندگی جو ہے گندگی بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جتنے بھی لوگ برائی پہ چلنے والے ہیں، ظلم جاستی کرنے والے ہیں، ہم برائی کی گندگی کو اکٹھا کر کے جہنم میں جھونکیں گے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح انسان کو اللہ نے ڈرایا ہے کہ فراڈ سے بچ، جھوٹ سے بچ، سچائی پہ آ جا، شدھ بھاونا لے کر، سچے من سے، کیونکہ مر کے تجھے لوٹ کے آنا میری طرف ہی ہے۔ جب تو میری طرف آئے تو جھوٹ اور برائی کی گندگی سے پاک ہو کر آنا۔
پھر اس کے بعد چیلنج کیا کہ ایک سورہ بنا لاؤ، اپنے مت کے سارے ہی لوگوں کو اکٹھا کر لو، ایک مجھ کو چھوڑ کر۔ اللہ کو پتا ہے کہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ پھر دعویٰ کیا اگر تم سچے ہو، اگر فراڈ بازی کر کے لاؤ گے تم کہ پچھلی آسمانی کتابوں کی کوئی آیت لے آؤ، کوئی منترا لے آؤ، تو وہ فراڈ بازی ہے۔ تو یہاں پہلے کہا کہ اگر تم سچے ہو، سچائی کا دعویٰ کرو، جھوٹ کا نہیں، فراڈ بازی کا نہیں۔ اور لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، اور پھر آگے کہا کہ تم ایسا کر بھی نہیں سکتے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو ہم نے جٹائی ہے سچائی کا انکار کرنے والوں کے لیے۔ تو کیا کہا؟ لیکن اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، اب انسان کوشش کرے گا، جب کوشش کرے گا تو وہ جان لے گا کہ میں واقعی میں نہیں کر سکتا۔ پھر آگے ڈرایا کہ تم ایسا کر بھی نہیں سکتے، تو ڈرو پھر اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو ہم نے جٹائی ہے سچائی کا انکار کرنے والوں کے لیے۔ اور یہی ایشوری رچنا ہے، اچھائی پہ چل، یا تو ایماندار بن یا بے ایمان بن۔ ایماندار بننے کا طریقہ بتایا ہے قرآن مجید میں، اور بار بار قرآن کہتا ہے ایمان والے ایمان والے ایمان والے ایمان والے ہی کامیاب ہوں گے۔ جب اللہ نے جنت کو بنایا تو پوچھا بول کیا کہتی ہے؟ ہمیشہ کا گھر، ہاں جنت سورگ ہمیشہ کا گھر۔ جنت نے کہا کہ یا اللہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، یعنی کہ جو ایماندار بن کے آئیں گے دنیا سے، تو سب کا امتحان لے گا، جو دنیا سے ایماندار بن کے آئیں گے وہ میرے اندر آئیں گے، اور میں ہمیشہ کا گھر ہوں، کبھی فنا ہونے والا نہیں ہوں، جنت نہ کبھی مٹے گی۔ اور دنیا کی تو ہر چیز روز چینج ہوتی رہتی ہے، آج وہ پل ٹوٹ گیا، آج وہ نیا بن گیا، آج پہلے وہاں جھونپڑی تھی، اب وہاں مکان بن گیا، اب وہاں یہ ہو گیا۔ اب اس دنیا کا نقشہ ہر روز چینج ہوتا ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہاں ہر چیز فنا ہوتی ہے پھر بنتی رہتی ہے، فنا ہوتی ہے بنتی۔ جنت میں کوئی چیز فانی نہیں ہوگی، مرنے مٹنے والی نہیں ہوگی، ہمیشہ کا گھر ہے، ہمیشہ کی جوانی موت نہیں، ہمیشہ کی صحت بڑھاپا، ہمیشہ کی جو ہے جوانی بڑھاپا نہیں، ہمیشہ کی زندگی موت نہیں، ہمیشہ کی تندرستی اور بیماری نہیں، ہمیشہ کے سکھ دکھ نہیں۔ ہم اس دنیا میں اللہ کی مرضی کو پورا کریں، اللہ پھر جنت میں ہماری مرضی پوری کر دے گا۔ تو یہ تو بھائی قرآن کے سچا ہونے کے لیے میں نے تھوڑی سی مثال دی ہے آپ کو، بے شمار مثالیں ہیں، بہت مثالیں ہیں۔ آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، آپ خود سمجھ جائیں گے کہ قرآن مجید واقعی میں سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے۔ اور قرآن نے جو قانون بتایا ہے اسلام کا، اسلام ساری دنیا میں سب سے سچا اور اچھا دھرم ہے، لیکن شیطان نے ہمارے غیر مسلمان بھائیوں کے دماغ میں اسلام کے نام سے اتنی نفرت بٹھا رکھی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اسلام کے نام سے چڑھتے ہیں لوگ، کیوں چڑھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی رچنا کے اعتبار سے اچھائی اور برائی کا ایک گھیرا کھینچ دیا ہے، دو گھیرے کھینچ دیے۔ سچائی اور اچھائی کو نام دے دیا ہے، ایمانداری کو نام دے دیا ہے اسلام کا، اور اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہے اس کو نام دے دیا ہے برائی کا۔ اب جو ایمانداری پر سچائی پر چل کر اپنے مالک کو راضی کرنا چاہتا ہے، سچائی کے دائرے میں آنا چاہتا ہے، تو اس کو اسلام قبول کرنا پڑے گا، اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پر جیون جینا پڑے گا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر کے مسلم اس کا آگیا کاری بن کر جیون جینا پڑے گا، تب وہ راضی ہوگا۔ یہی ایک دائرہ ہے دنیا میں ہر انسان کے لیے کہ جو انسان ایماندار بننا چاہے، اپنے مالک کو راضی کرنا چاہے، موت کے بعد نرک سے بچنا چاہے، ہمیشہ کا کامیابی کا سورگ کا جیون حاصل کرنا چاہے، تو اسے اسلام قبول کرنا پڑے گا، اسلام کے دائرے میں آنا پڑے گا جو اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہے دائرہ سچائی کو اور اچھائی کا، اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سونپ کر کے اللہ کی مرضی پر جیون جی کر مر کے یہاں سے جانا پڑے گا، تب کامیابی اسے حاصل ہوگی۔ اور جو اپنے مالک کو راضی کرنا نہ چاہے تو وہ کسی بھی دھرم کو مانے اسلام کے علاوہ، برائی پہ چلے، کچھ بھی کرے، موت کے بعد ناکامی ملے گی اس کو، کیونکہ جب سب کا مالک ایک ہے تو اس کا قانون بھی اسلام کا سب کے لیے ایک ہی ہے، انیک نہیں ہے، جو ایشوری رچنا پر آدھارت ہے، جو اس کی بنائی ہوئی رچنا پر آدھارت ہے، جو ہمیں پوری طرح برائی سے بچاتا ہے اور اچھائی پر چلاتا ہے۔ اسی لیے اسلام کے خلاف ہمارے غیر مسلمان بھائیوں کے دماغ میں، ہندو بھائیوں کے دماغ میں شیطان نے اسلام کے نام سے زہر گھول رکھا ہے، نفرت پیدا کر رکھی ہے، تاکہ لوگ اسلام کے قریب نہ آئیں، اسلام کو سمجھ نہ جائیں، اسلام کو سمجھ کر کامیابی کی راہ نہ پا جائیں۔ ہاں، اسلام پر چل کر اپنے مالک کو راضی کر کے جنت میں نہ چلے جائیں، ہاں جہنم سے نہ بچ جائیں۔ شیطان کو تو جانا ہی جہنم میں ہے، اب اس کی محنت یہ ہے کہ جتنے بھی انسانوں کو اپنے ساتھ جہنم میں وہ لے جا سکے وہ لے جائے، اس لیے وہ گمراہ کرتا ہے اور بھٹکاتا ہے۔
تو بھئی اسلام دھرم یہی سکھاتا ہے کہ سچائی کے ہوش میں آؤ، اس کائنات کی حقیقت پر غور کرو، جیون کی حقیقت پر غور کرو. دیکھو یہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، یا کتنے لوگ مر رہے ہیں، تمہیں بھی مرنا ہے، کبھی بھی یہاں سے جا سکتے ہو. دنیا میں دل مت لگاؤ، جس مالک نے جیون دیا اس کی طرف دھیان لگاؤ، اس کو راضی کرو، محنت کرو، ایمان کو حاصل کرو، تاکہ موت کے بعد کامیابی پاؤ. کیونکہ اصل زندگی موت کے بعد ہے. یہ زندگی کھیل تماشا ہے. مال دولت کی دوڑ مت لگاؤ، دنیا میں حرص و حوث کی دوڑ مت لگاؤ. جو جیون بالکل کبھی بھی ختم ہو سکتا ہو، ناپیدار زندگی ہو، اس کی کامیابی کے لیے دوڑ لگانا کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے، بے وقوفی ہے. ایسے لوگ موت کے بعد ناکام ہوں گے. اب اسلام دھرم کیا سکھاتا ہے، اس میں ہماری ہزاروں ویڈیو ہیں، چینل کے اندر جائیں، ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں. اب گیان کوئی دوائی کی پڑیا تو ہے نہیں، میں آپ کو پلا دوں آپ کو آ جائے گا. گیان تو بھائی دھیرے دھیرے سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. جس مالک نے جیون دیا اس کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، تاکہ وہ ہمیں سچی راہ دکھائے. تو اسلام دھرم انسان کو اندھکار سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، مگر جو اسلام کو سمجھے. تو ہر بچے کی پیدائش میں اس بات کا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے ابھی مایوس نہیں ہوا. ہاں، اسی لیے پیدا کرتا ہے کہ میرا بندہ دنیا میں جا کر میری کھوج کرے گا، بنا دیکھے مجھے پہچانے گا، میرے حکموں کو پہچانے گا، اور میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر مجھے راضی کر کے آئے گا. بے شک ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر دھرتی پہ اللہ کے ناشکرے بھرے پڑے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے، شرک کرنے والے ہیں، اللہ کی ناقدری کرنے والے. لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی پیدا کر رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. اصل جیون موت کے بعد ہے. جو اللہ کو راضی کر کے جائے گا وہی کامیابی پائے گا، اور جو اللہ کو ناراض کر کے جائے گا وہ ناکامی پائے گا. ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے اب بھی بچوں کو پیدا کر رہا ہے، انسانوں کو پیدا کر رہا ہے، دنیا میں بھیج رہا ہے، کھلانے پلانے کا بھی انتظام کرتا ہے. وہ انسان اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آتا ہے کہ میں تیری ہی عبادت جا کروں گا، تیری ہی پوجا کروں گا، تجھے راضی کر کے آؤں گا. اور یہاں دنیا میں آ کر موہ مایا میں اسے بھول جاتا ہے اور اس کی ناشکری کرتا ہے. بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اسے راضی کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، اس کا گیان حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. تو بھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا. اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے.